میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں بہت یاد کیا میں نے، بہت زیادہ۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو بہت مس کرتا تھا۔ کہنے لگے جھوٹ مت بولو، 1 سال سے یہاں ہو، ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے کہا بس ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کیوں ہمت نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بس پھر کبھی بتاؤں گا۔ آپ سنائیں طبیعت کیسی رہتی ہے آپ کی؟ کہنے لگے ٹھیک رہتی ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب ہارن کی آواز سنائی دی، پھر گاڑی پارک کرنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ مہک سیدھی آفس سے یہاں آئی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، اپنے گھر کیوں نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ہٹا لی۔ کہنے لگی السلام علیکم دادا جی۔ مرتضیٰ صاحب کو سلام کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے عزیز آیا ہے، تم نے سلام تک نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے ضروری نہیں سمجھا، آپ کے مہمان ہیں، آپ ہی سے ملیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا یہ اپنے گھر پہ نہیں رہتی کیا؟ میری بات سن کے کہنے لگے اپنے ہی تو گھر پہ ہے، اور کہاں جائے گی؟ تم نے تو پلٹ کے پوچھا تک نہیں۔ مجھے مرتضیٰ صاحب کی بات سن کے کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر پہ۔ وہ کہنے لگے یہ سوال تم خود سے کرو۔ میں نے کہا آپ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہیں، میں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے فرحان کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہے، تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی؟ وہ کہنے لگے کب ہوئی ہے شادی؟ میں چھمبے میں آیا۔ میں نے کہا اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس کی شادی فرحان سے ہو چکی ہے۔ کہنے لگے ویسے ہی جھوٹ بولا جیسے تم نے بولا، شادی تو تم نے بھی نہیں کی۔